اگر مولانا ظفر علی خان نہ ہوتے تو ہمیں 50 سال اور لگ جاتے اس منزل تک پہنچنے میں. ان کے اخبار میں بلوچ کو جگہ نہ ملتی تو ہمیں 50 سال اور لگ جاتے کسی اخبار میں تحریر کی صورت اپنا مدعا اور موقف پیش کرنے میں. تو اس لیے ہمارا تعلق صرف آج کا نہیں ہے اردو سے، نہ یہ پاکستان بننے کا معاملہ ہے. ہم اس سے کئی سال پہلے، 100 سال پہلے اردو کی ایک پوری روایت ہمارے پاس موجود ہے تحریر کی صورت. مولانا ظفر علی خان کو آپ بلوچ کیا سمجھتے ہیں، جو پڑھا لکھا بلوچ؟ بہت بڑا رہنما، ہمارا بہت بڑا دوست، ایک بہت ہی بزرگ دوست، جس نے ہمارے اکابرین کو اپنے پاس جگہ دی. اور پھر یہ بھی ہوا کہ اخبارات میں نہ صرف یہ کہ جگہ دی، بعد کے جو اخبار چھپے ہمارے، ان کے لیے معاونت جیسی ٹیکنیکل معاونت ہوتی ہے. میں اب نیا اخبار شروع کر رہا ہوں، آپ کے پاس میں لکھتا پڑھتا رہا ہوں، تو آپ ہی سے رہنمائی لوں گا کہ اخبار چھاپا کیسے جاتا ہے، پرنٹ کیسے ہوتا ہے، اس کے مالی معاملات، تکنیکی معاملات میں، امور میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر مدد دی انہیں. مولانا ظفر علی خان. مولانا ظفر علی خان نے، جو اس زمانے کی ایک دوسرے کی دوستانہ محبت اور مدد ہو سکتی تھی تو ہر لحاظ سے، اس لیے بلوچستان میں تو بہت ہی قابل احترام بزرگ ہیں ہمارے. مولانا ظفر علی خان، بالکل صحیح. تو آپ یعنی کس عمر سے لکھ رہے ہیں اردو میں؟ ہمارے ہاں تو کیونکہ میڈیم ہی اردو ہے، انسٹرکشن کا جو میڈیم ہے، بچپن سے ہی اسکول میں، سرکاری اسکول ہوتے ہیں وہاں تو انگریزی بھی چھٹی جماعت کے بعد جا کے اس زمانے میں شروع ہوتی تھی، اب شاید پہلے درجے سے ABC پڑھا دیتے ہیں. تو میڈیم آف انسٹرکشن شروع سے یہی رہا. لکھنا شروع کیا تو 5ویں 4تھی کلاس سے تو اردو ہی تھا لکھنے پڑھنے کا ذریعہ. تو شروع سے اردو ہی ہماری. تو اب مصیبت یہ ہو گئی، خود کلامی بھی ہم اردو میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، اتنے عادی ہو گئے اردو کی بول چال. آپ ٹی وی دیکھیں گے تو اردو، اخبار پڑھیں گے تو اردو میں ہے، جو کمیونیکیشن کریں گے دوستوں سے وہ اردو میں ہے. تو اس لیے ہمارا تو میں نے کہا کئی جگہوں پہ کہ محبوبہ والا تعلق ہے اردو کے ساتھ. بالکل صحیح. تو آج کل وہاں کتنے اخبار چھپ رہے ہیں اور ان کی کیا صورتحال ہے، اور اردو میں کتابیں کتنی آ رہی ہیں، اور کیا ناول یا افسانہ لکھا جا رہا ہے، شاعری ہو رہی ہے؟ اچھا، 2 حصے ہو گئے. آپ نے پہلے اخبارات کا پوچھا، پھر کتابوں کا. تو ایک حصہ جرنلزم کا اور ایک لٹریچر کا. جرنلزم کی حالت تو کوئی اچھی نہیں ہے، بہت اچھی نہیں ہے، اور بلکہ اب بہت گھمبیر ہوتی جا رہی ہے صورتحال. جو ہمارے مقامی اب بلوچستان میں بڑا ایک مسئلہ یہ ہے صحافت کا، میڈیا کا، اخبارات کا یا TV چینلز کا، کہ وہاں مارکیٹ نہیں ہے جس طرح کراچی، لاہور یا بڑے شہروں میں ہے. اوپن مارکیٹ نہیں ہے اشتہارات کی. آپ کو پتہ ہے کہ مالی معاملات جتنے ہیں وہ اشتہارات سے چلتے ہیں اخبارات. تو لے دے کر جو اخبارات کی آمدن کا ذریعہ ہے وہ سرکاری اشتہارات ہیں جو سرکار جاری کرتی ہے کوٹے کی بنیاد پر. وہ کوٹا جتنا بڑا اخبار، برائے نام جو بھی ہے بڑا اخبار ہوگا، اس کو اتنا بڑا کوٹا ملے گا. جو لوکل اخبار ہے وہ سب سے نچلے درجے میں آتا ہے، C کیٹیگری میں، 3رے درجے کے شہری کی طرح. تو اس لیے ان کا ایک تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ سرکار کے براہ راست تنقید نہیں کر سکتے، براہ راست اس کی پالیسیوں کے خلاف نہیں جا سکتے. خبریں ذرا محتاط قسم کا ایک موقف آپ کو رکھنا ہوتا ہے، یا جو اخبار بغاوت کر لے وہ پھر سرکار کے عتاب میں بھی آتا ہے. آصاف نام کا ایک اخبار ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوا اور ہماری آنکھوں کے سامنے مر گیا 15 سال کے اندر. تو وہ اسی وجہ سے صرف کہ وہ سرکار کے موقف کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا. تو باقی اخبارات جو چل بھی رہے ہیں ہمارے مقامی، وہ بیچارے غیر جانبدار کے نام پر تھوڑا توازن رکھ کر کوشش کرتے ہیں خبروں میں. تو مقامی اخبارات کی اور مقامی میڈیا کی صورتحال بالکل بھی بہتر نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ شاید اگلے 10-15 سال میں مقامی اخبارات اپنی موت آپ مر جائیں گے. اپنی موت تو نہیں بلکہ سرکار کے ہاتھوں گلا گھونٹ کر.